ہزاروں درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں کہ لباس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی اے نے 14 مئی تک ایک مہینے کی ایکسٹینشن دے دی ہے فرد جرم جو انہوں نے آج کے اندر تھا حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب پر، اور آج 14 مئی بھی آ گئی اور فرد جرم عائد نہیں کیا گیا، اس کو مزید ڈیلے کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فرد جرم مجھے عائد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ فرد جرم تو تب عائد ہوتا نا جب 11:30 بجے رات کو قیدیوں کی گاڑی نہ آتی۔ فرد جرم تب عائد ہوتا جب رات 12 بجے عدالتیں نہ کھلتی۔ فرد جرم تب عائد ہوتا جب منحرف اراکین کا فیصلے کو اس طرح لٹکایا نہ جاتا اور وہ عدم اعتماد کی تاریخ تک اس کو پیش ہونے سے پہلے تک اس کا فیصلہ آ چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوگا، ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی اور ان کو بھی باعزت بری کر دیا جائے گا عدالتوں سے۔ ناظرین کرام، فوج ہماری جان ہے، فوج ہماری آن ہے، نہایت پروفیشنل اور دلیر فوج ہے ہماری۔ ہم اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتے ہیں، لیکن ایک بیان جاری ہوا ہے جو موجودہ حکومت کی نائب صدر مریم صفدر صاحبہ نے دیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ فوج میں چیف ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس پہ کوئی داغ نہ ہو، وہ بے داغ انسان ہو، اس کو چیف کا عہدہ ملنا چاہیے۔ افسوس، صد افسوس کہ کون کہہ رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیری شان ہے۔ یہ وہ صاحبہ کہہ رہی ہیں جن کے اپنے والد گرامی مفرور مجرم ہیں، عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں عدالتوں کو چکمہ دے کر۔ ان کے اپنے چچا جان اور ان کے بیٹے دونوں پہ ملا کے 40 ارب کے کیسز ہیں، اور یہ خود عدالتوں سے غلط بیانی کر چکے ہیں، ان کے فوجری اور پلجری کے جرم میں ملوث ہیں۔ ان کی اپنی 2/3 کابینہ ضمانت پر ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ فوج کے چیف کو بے داغ ہونا چاہیے، یعنی کہ فوج کے چیف کو تو بے داغ ہونا چاہیے، وہ بے داغ ہوں، لیکن آپ داغدار بھی چلیں گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آپ کی ساری کابینہ ایک مجرم سے ڈکٹیشن لینے کے لیے انگلینڈ چلی گئی، لیکن شرم نہ آئی۔ آرمی چیف کو داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ اور نواز شریف کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں چہرے ان کے دیکھیے کس طرح اترے ہوئے، ان کو بالکل سینس نہیں ہے کہ کس طرح اس قوم کو چلانا ہے، اس قوم کی معیشت کو بہتری لانی ہے۔ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں، انہیں بس اقتدار چاہیے تھا۔ ہماری فوج 4 اور 5th جنریشن وار لڑ رہی ہے، اور یہاں پہ ایک اور ایسے ایک شخص کا نام مجھے یاد آ رہا ہے جو بہت ہی دلیر انسان تھا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ اس شخص نے سب سے پہلے 4th اور 5th جنریشن وار کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا۔ آپ سے بہت اختلاف سے ہی، لیکن آپ کی اس کوشش کو ہم سراہتے ہیں۔ آپ کا نام سید زاہد زمان حامد ہے۔ آپ نے تقریباً 15 سال پہلے یہ 5th جنریشن وار آپ نے اس کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا، جب کسی کی کہتے ہیں کہ کتی بلی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 5th جنریشن وار کیا چیز ہوتی ہے۔ 5th جنریشن وار میں سب سے پہلے قوم میں بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، اس میں قوم کی فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے، عوام فوج سے بدظن ہو جاتی ہے، فوج کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پیچھے ہماری قوم کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں کھڑی ہوئی۔ یہ اس شخص نے سب سے پہلے بتایا تھا۔ اس شخص کی ہم دل و جان سے قدر کرتے ہیں، اور اسی میٹنگ کے حوالے سے آپ نے ایک ٹویٹ کیا، میں آپ سے وہ شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کے بوتھے لٹکے ہوئے ہیں، کہ کس طرح ایک مجرم کو ہم رہائی دے کے پاکستان میں اس کو کلین چٹ دی جائے اور پاکستان لایا جائے، اور ان سے کچھ بات بند نہیں رہی، معیشت ان سے سنور نہیں رہی۔ زاہد زمان حامد صاحب نے اس پہ
ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جس پاک سرزمین نے دنیا کی امامت کرنی تھی، اس کے لیے اس جنازے کی تصویر سب سے بڑی ذلت و رسوائی ہے۔ ہمارے 50 لاکھ شہداء، علامہ اقبال اور قائد اعظم آج کس قدر افسردہ ہوں گے۔ عدل و انصاف و آئین و قانون، شرافت و حمیت و غیرت کا یہ جنازہ ہے۔ ریاستی انارکی کی اس سے بدترین مثال ممکن نہیں۔ یہ تو ہمارے بڑوں کی سینگ ہے اس میٹنگ کے بارے میں، اس ڈکٹیشن کے بارے میں جو ہم ایک فرار مجرم سے لے رہے ہیں۔ ہمارے مقدس حلقوں کو میں ایک شعر سے ہی پیغام دینا چاہوں گا۔ انا کی جنگ ہم جیت تو گئے، لیکن پھر اس کے بعد بڑی دیر تک نڈھال رہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فوج ہماری جان ہے، فوج ہماری آن ہے، ہم اس کے صدقے اور اس کے قربان اور اس کے واری واری جائیں۔ لیکن آج یہ سوال بچہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسا تجربہ کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ گوری کا تجربہ کرتے تو ہمیں خوشی ہوتی، اگر آپ شاہین میزائل کا تجربہ کرتے تو ہمیں راحت ملتی، لیکن آپ نے ملک کے تمام کرپٹ عناصر کو، فوج دشمن، ملک دشمن عناصر کو اکٹھا کر کے ہمارے سر پہ لا کے مسلط کر دیا۔ برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے، گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے مقدس اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے بڑے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیجیے، پاکستان کو سری لنکا نہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔